الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، زندگی میں بھی اور ملت پر بھی، جماعت پر بھی اور ملکوں پر بھی حالات آتے ہیں۔ حالات بد سے بدتر بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان کے حالات خراب ہوں، جب پریشانیاں زیادہ آ رہی ہوں اور اس کی زندگی کی سطح نیچے سے نیچے جا رہی ہو، تو انسان کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اگر اس موقع پر بھی انسان جائزہ نہ لے اور اپنے حالات پہ نظر نہ رکھے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اب مر چکا ہے، اب اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، اب وہ مر چکا ہے۔ اب مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اب یا تو قبر کی گہرائی میں اس کو دفن کر دینا چاہیے یا کسی آگ میں اس کو نظر آتش کر دینا چاہیے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ایسے لوگوں کی جو سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہ ہوں۔ ہم لوگ یا امت مسلمہ آج جن حالات میں ہم سب گزر رہے ہیں، کوئی پوزیشن ہے، کچھ ہے، کوئی اہمیت ہے مسلمانوں کی؟ آپ کی کوئی اہمیت ہے؟ ہماری کوئی اہمیت ہے؟ کسی بھی جگہ پر ہے؟ اپنے گھر میں شور مچا لینا اور عورتوں کی طرح چلا لینا تو ہر انسان کو آتا ہے، یہ بہادروں کا کام نہیں ہے۔ کہاں پر آپ کا وجود ہے؟ کہاں پر آپ نظر آتے ہیں یا ہم نظر آتے ہیں؟ لوگ دشمن ہیں، سینکڑوں خداؤں کو پوجنے والے لوگ آج ایک ہو چکے ہیں اور ایک خدا کی پرستش کرنے والے لوگ بٹ چکے ہیں۔ جس کو بٹنا نہیں، جس کو ایک نہیں ہونا چاہیے وہ ہو چکا، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اور ایک خدا کی پرستش کرنے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے لوگ آج ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بیٹھ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اور امت کا بڑا طبقہ، مسلمانوں کا بڑا طبقہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کرتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں۔ جب گناہ کے ساتھ ساتھ انسان کی حیا بھی ختم ہو جائے تو اس کا دل مر چکا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر دل میں ایک ذرا حیا بھی پیدا نہ ہو، شرم بھی پیدا نہ ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور میں یہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں، ہمارے بچے یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں یہ کام کر رہی ہیں اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ پھر آپ کے مسلمان ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پاک کو۔ اموات غیر احیاء فما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردوں کی بستی ہے جہاں ایک بھی زندہ نہیں ہے، اس پورے آدمیوں کی بھیڑ میں ایک انسان بھی آدمی نہیں۔
اتنے مسلمانوں کی بڑی سی جماعت میں ایک بھی مسلمان نہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اسی کو ڈرایا گیا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ کب وقت آئے گا؟ جب موت کے گڑھے میں اتر جاؤ گے، جب تمہاری لاشیں لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف جائیں گے تب وقت آئے گا، جب ملک الموت تمہاری روح نکال رہا ہوگا تب وقت آئے گا، یا ایک ایک فرد مومن کو، فرد مسلم کو قتل کر کے دریاؤں میں بہا دیا جائے گا تب وقت آئے گا، جب تمہاری بستیوں کو قبرستان بنا دیا جائے گا تب وقت آئے گا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی یاد کے لیے ڈر پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کے لیے تھوڑا سا بھی حصہ ہے، تھوڑی سی بھی جگہ ہے اللہ کے لیے، سب کی جگہ بنا لی آپ نے، آپ کے دل میں آپ سے مراد ہم سب ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بچے گا نہیں، جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو اس میں نیک بھی جاتے ہیں، بد بھی جاتے ہیں، عمل کرنے والے بھی جاتے ہیں، بے عمل بھی جاتے ہیں۔ بے عملی کرنے والوں سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو عمل کرنے کے بعد بے عملوں کو ٹوکتے نہیں ہیں۔ آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے جگہ ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے جگہ ہے، اپنی بیویوں کے لیے جگہ ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جگہ ہے، اپنے گاؤں کے لیے جگہ ہے، اپنے محلے کے لیے جگہ ہے، ساری دنیا کے لیے جگہ ہے، مگر ہمارے پروردگار کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ قرآن وہی کہتا ہے کہ کیا وقت نہیں آیا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تمہارے دل میں کیا میرے لیے اب تک کوئی جگہ پیدا نہیں ہو سکی؟ اللہ کی یاد کے لیے کوئی جگہ پیدا نہیں ہو سکی؟ وما نزل من الحق، اور اللہ نے تم پر جو حق نازل فرمایا کیا اس کے لیے کوئی گنجائش تمہاری زندگی میں نہیں ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جو مسلمانوں سے پہلے صاحب کتاب تھے، یہودی علماء، عیسائی علماء، یا علماء نہیں بھی تھے، اہل کتاب تھے، ایک عرصے تک ان کے درمیان کتاب رہی، ان کے دل سخت ہو گئے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایک زمانے تک ان کے پاس کتاب رہی، ان کے درمیان کتاب الہی موجود رہی، لیکن وہ کتاب الہی سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے نہیں تھے، دل سخت ہو چکا تھا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو چکے تھے، اور اکثر لوگ فاسق تھے، ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمانی کتاب جس طرح یہودیوں میں رہنے کے باوجود تورات اور انجیل جیسی خدائی کتاب ان کے گھروں میں رہنے کے باوجود وہ سارے کے سارے لوگ اللہ سے بہک چکے تھے، بدک چکے تھے، آج مسلمانوں کا حال وہی ہے۔ قرآن کی موجود ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، بتانے والے لوگ بھی موجود ہیں، ڈرانے والے لوگ بھی موجود ہیں، مگر مسلمان ہے جو معصیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں، گناہوں سے الگ ہونے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایسا موقع ہے کہ انسان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی نیکی چھوٹ تو نہیں رہی ہے، کوئی سنت چھوٹ تو نہیں رہی ہے، کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہمارے اوپر آ چکی۔ آپ کس کو آزمائش کہتے ہیں؟ کیا جب آپ کے گھر میں گھس کر دشمن آپ کے ایک ایک انسان کو مار دے گا وہ آزمائش ہے؟ یا دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کے کسی بھائی پر وہ آزمائش آ رہی ہے تو وہ آپ کی آزمائش، اگر تم نہیں زندہ ہوئے تو ایک نہ ایک دن تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ ایک ایک سنت کو یاد کر کے انسان کو یہ موقع ہے، انسان کو ایک ایک سنت کو پکڑنے کا، چاہے جائے کہ سنت کو کیا پکڑیں گے، اللہ کی معصیت کھلم کھلا ہو رہا۔ ہماری وضع، ہماری قطع، ہماری زندگی کا رہن سہن کا چال انداز، یہ سب غیر مسلموں کی طرح۔
ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں، ہماری جو زندگیاں گزرتی ہیں، کون سی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر وہ پٹاخے، وہ ہنگامہ و فساد، وہ گانا اور بجانا، وہ شور، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے کہ غیر مسلموں کی شادی ہے؟ آپ میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ ان کو تو ان کے مذہب نے کچھ تعلیمات نہیں دی تھی، ان کی کتاب میں اس سلسلے میں کوئی ہدایت موجود نہیں تھی، یا رہی بھی ہوگی تو انہوں نے گم کر دیا، مگر آپ کے پاس تو ساری روشنی موجود ہے۔ آپ نے روشنی رہتے ہوئے آپ نے غیر مسلموں کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اقبال نے صحیح کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ان کو مسلمان کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، زندگی میں اسلام ہے نہیں، ایمان ہے نہیں، کوئی بھی کام کریں گے تو کافروں کے مطابق کریں گے۔ وہ مسلمان ہیں؟ صرف نماز پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک یہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھی جائے۔ مسلمان یہ ہے کہ جب آپ کا طرز غیر مسلموں سے الگ ہونا چاہیے، آپ کی تہذیب کافروں سے الگ ہونی چاہیے، آپ کی شادی اور آپ کا بیاہ اور آپ کی زندگی، آپ کا ختنہ، آپ کی موت، آپ کی حیات، سب کچھ آپ کے کافروں سے الگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے شادیوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ یہ غیر مسلم کی شادی ہے کہ مسلمان کی شادی ہے، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو آپ بھی نہیں بچیں گے، کافر بھی جائے گا، آپ بھی جائیں گے، بلکہ آپ پہلے جائیں گے کہ صاحب ایمان ہو کر کے تم نے یہ حرکتیں کی۔ کھلم کھلا، ایک ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، شرم بھی آوے۔ پہلے شرماتے تھے لوگ گناہ کرنے میں، اب گناہ کر کے فخریہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، موبائل پہ بھی لوگ ڈال دیتے ہیں کہ اتنے گناہ ہم کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ دور ایسا آ چکا ہے، حالانکہ اس دور میں انسان کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرنا چاہیے کہ ہم سے نبی کی سنت چھوٹ تو نہیں رہی ہے کہ ہم پر اتنی آزمائشیں، مگر مسلمان ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر، صحابہ ہی کی جنگ تھی، اس میں تابعین بھی تھے، مقابلہ ہو رہا تھا کافروں سے، دشمنوں سے، لیکن جیت نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب پہلے کوئی کامیابی نہیں ملتی تھی، پہلے زمانے میں مسلمان پیچھے ہو جاتے تھے تو غور کرتے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ لوگ بیٹھے کہ وجہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ ایک سنت چھوٹ رہی ہم سے۔ جلدی بازی میں ہم لوگوں نے کئی دن دشمنوں کے ڈر کی بنا پر ہم لوگوں نے شاید بہت سے لوگوں نے مسواک نہیں کی ہے۔ مسواک کی سنت کو اتنی ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے موقع پر انسان نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ضروری نہ سمجھ کر کے سنت کو چھوڑ دیا لوگوں نے، اللہ کی پکڑ آ گئی، اب جنگ لڑ رہے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی۔ یہ طے کیا گیا کہ اب سارے لوگ اس سنت کو اہتمام کریں، اور کل سے ہی اہتمام کریں، فجر کی نماز کے بعد سے ہی سارے ہی لوگ سنت کا اہتمام کریں، کوئی سنت چھوٹنی نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس مسواک کی سنت بھی اہتمام کے ساتھ کی گئی۔ صبح سویرے سارے لوگ جتنے فوجی تھے سب کے سب درخت اپنا توڑ کر کے مسواک اپنا کر رہے تھے۔ ادھر سے دشمن فوج بھی دیکھ رہی تھی کہ صاحب یہ مسلمان لوگ، یہ فوجی پتہ نہیں کیا چبا رہے ہیں، یہ لوگ کچا چبا رہے ہیں، لگتا ہے ہمیں بھی چبا ڈالیں گے۔ اللہ نے ہیبت پیدا کر دی کہ جب لکڑی چبا رہے ہیں تو ہمیں بھی پکڑیں گے تو لگتا ہے چبا کے ختم کر دیں گے۔ سب میں ایسی ہیبت پیدا ہوئی کہ سب ڈر سے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے۔ آپ جب سنت پر عمل کریں گے، ارادہ کر لیں گے ہمیں شریعت پر چلنا ہے۔ وَمَن يَحْتَسِبْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ انسانوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسانوں سے جو لوگ ڈرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا ہے، قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اماں عائشہ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت عائشہ نے نصیحت لکھی اور کہا کہ امیر معاویہ آپ امیر المومنین ہیں، اگر کوئی کام آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں
چاہے دنیا کے لوگ اس سے راضی ہوں چاہے راضی نہ ہوں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ انشاءاللہ آپ رسوا نہیں ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی کام دنیا والوں کی رضامندی کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کریں گے اور اللہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا والوں کے حوالے کر دے گا، دنیا والے آپ کا فیصلہ کر دیں گے۔ بہت بڑی نصیحت ہے، اللہ سے ڈرنا شروع کریں، شریعت مصطفیٰ کو پکڑیں۔ دیکھیے اللہ کیسے راستہ پیدا کرتا اور کس طرح اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنے کے بعد یہ امت ذلیل سے ذلیل تر ہوتی چلی جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا، اللہ نہ کرے۔ شریعت مصطفیٰ کو پکڑنا ہے، ڈرنا نہیں۔ قرآن کریم میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا زیادہ بہتر ہے۔ انسان ناراض ہو جائے گا، فلانے بابو ناراض ہو جائیں گے، فلانا کام کریں گے تو وہ صاحب ناخوش ہو جائیں گے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ آخر جانا تو اسی پروردگار کے پاس ہے، اسی مالک کے پاس جانا ہے۔ کہاں جانا ہے ہم کو؟ مرنے کے بعد پھر اسی دربار میں حاضر ہونا ہے۔ پھر اس کا خیال کیوں نہیں ہے، اس کا دھیان کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ کے لیے جگہ پیدا نہیں ہو رہی دل میں؟ ساری دنیا کی جگہ ہے، اللہ کے لیے جگہ کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔